بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوڈان کی صورتحال اس وقت افسوسناک ہے۔ سوڈان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ترک اردو نشریاتی اداروں سے، ترکی کے جو اردو کے کچھ پیجز ہیں وہاں سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ امارات ادام السری ریپڈ فورسز کی مدد کر رہا ہے، اور وہ ریپڈ فورسز جو ہے وہ وہاں پر قتل عام کر رہی ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے آپ کو آگے چل کر تفصیل سے بتلائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیل اور فرات ہٹیں گے، وہاں سے سونا نمودار ہوگا، سونے کے پہاڑ نمودار ہوں گے جن پر لڑائیاں ہوں گی، خون ریزیاں ہوں گی۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ پیشین گوئیوں کی جو تکمیل ہے یا وہ ان کا پورا ہونا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو معتبر علماء ہیں، جو محقق علماء ہیں، جو کہنہ مشرق علماء ہیں، ان کی ایک رائے ہے، وہ رائے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لوگ ہر وقت جو ہے کسی نہ کسی پیشین گوئی کو کہیں نہ کہیں منطبق کر کے پورا کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بڑے علماء کی رائے لینی چاہیے کہ کون سی پیشین گوئی کہاں اور کب پوری ہونی ہے۔ اس کے متعلق بھی ایک وقت کا تعین موجود ہے، اس وقت کو دیکھنا چاہیے، اور یہ تو معاملہ ہی اور ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت الفاشر دارفور کی جو صورتحال ہے، 70,000 سے زیادہ لوگوں کی اموات رپورٹ ہو چکی ہیں، اور بڑے دلدوز مناظر ہیں۔ ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، زندہ درگور کرنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اس وقت کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ کہیں کہ کچھ اطمینان بخش ہے۔ لڑائی وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتلائی، جنرل برہان اور جنرل حمید تی کے درمیان۔ جنرل حمید تی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے دارفور میں، جن کی اس وقت کچھ سلطنت بھی قائم ہو گئی ہے، دارفور ریپڈ فورس جو ہے وہ ان کے ماتحت ہے۔ دارفور، الفاشر اور کچھ مصر کا علاقہ اور کچھ لیبیا کا علاقہ اس ریپڈ فورس کے قبضے میں ہے، اور سوڈان کو تقسیم کرنے کی ایک پلاننگ جو ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ جنرل برہان کے خلاف ہیں۔ دوسری طرف سرکاری فوج ہے، جنرل برہان ہے، وہ اب قدرے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس جنرل حمید تی کی ریپڈ فورس یا ادام السری یا پیراملٹری فورس اسے کہنا چاہیے، یہ وہ فورس ہے جو پہلے مین فوج کا حصہ ہوا کرتی تھی، بڑی فوج کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور یہ بعد میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو اشرافیہ اور غیر اشرافیہ کا فرق آیا، تو یہ لوگ جو ہے دارفور کی طرف دھکیل دیے گئے۔ وہاں سے یہ لوگ اب واپسی کر رہے ہیں اور دوبارہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی علاقے انہوں نے قبضے میں لے لیے ہیں، لیکن اس دوران جو ظلم ان لوگوں نے ڈھایا ہے وہ ظلم چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس پر کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ ترک اردو میڈیا سے وابستہ پیجز جو ہیں وہ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ ادام السری یا پیراملٹری فورس یا ریپڈ فورسز جنرل حمید تی کی مدد امارات کر رہا ہے۔ امارات کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان الزامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ امارات سونا لیتا ہے، سونے کے ذخائر جنرل حمید تی سے لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں جنرل حمید تی کو ٹینک اور گولہ بارود اور پائلٹ اور جہاز اور نہ جانے کیا کیا کچھ دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور جنرل حمید تی جو ہے وہ اس کے ذریعے سرکاری فوج کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں اور عام لوگوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، جنسی تشدد بھی خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سامنے آ رہی ہیں۔ بنیادی طور پر میں آپ سے پچھلے ایک پروگرام میں مکمل تفصیلات بتلا چکا ہوں، آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ دو جرنیلوں کی بیسیکلی لڑائی ہے، جنرل برہان اور جنرل حمید تی۔ ایک سرکاری فوج رکھتے ہیں، دوسرے پیراملٹری فوج رکھتے ہیں۔ ریپڈ فورسز ہیں ان کی دارفور کی طرف ان لوگوں کا قبضہ ہے، اور خرطوم کی طرف جنرل برہان کا قبضہ ہے۔ اس سے پہلے یہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو اب یہ الگ الگ ہو گئے ہیں، الگ الگ علاقے ہیں۔ کچھ حصے پر سوڈان کے کچھ علاقے پر سرکاری فوج کا قبضہ ہے، کچھ پر غیر سرکاری فوج کا قبضہ ہے، اور اسی غیر سرکاری فوج کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اسے جو ہے وہ امارات اس کی مدد کر رہا ہے، اور دوسری طرف جنرل حمید تی کا یہ کہنا ہے کہ مصر جو ہے وہ جنرل برہان کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت انسانیت کا شاید سب سے بڑا بحران جو ہے وہ حالیہ کچھ دنوں میں وہ سوڈان میں پیدا ہو گیا ہے۔ 70,000 تو وہ لوگ ہیں جو اقوام متحدہ رپورٹ کر رہا ہے۔ غیر سرکاری اداروں الجزیرہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ یہ اموات 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں، اور جو جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ 15 ملین سے بھی زیادہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ ہر طرف گولیاں ہیں، ہر طرف خون ہے، ہر طرف افسوسناک منظر ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ امارات نے سختی سے تردید کی ہے کہ وہ بالکل پیراملٹری فورس، ریپڈ فورسز کی جو ہے وہ مدد نہیں کر رہا، اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امارات یہاں سے سونا خریدتا ہے، اور سونے کے پہاڑ ہیں یہاں پر۔ دیکھیں اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے یہ دریائے نیل پر نہیں ہو رہی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سونے کے پہاڑ کے متعلق روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہ اس کا تعلق فرات سے ہے۔ فرات عراق میں ہے، سوڈان میں نہیں ہے۔
सूडान में नील का कुछ हिस्सा आता है, दरियाए नील का ज़्यादा हिस्सा जो है वो मिस्र के अंदर है और बकिया हिस्सा सूडान के अंदर है। तो सूडान और मिस्र के दरमियान जो बटा हुआ है दरियाए नील, और इसी के किनारे पे उम्मे दारमान यूनिवर्सिटी है मुसलमानों की बहुत बड़ी, जहाँ डॉक्टर बिलाल फिलिप्स भी लेक्चरर रह चुके हैं और बड़े बड़े नामवर स्कॉलर्स और खुरा वहाँ से पढ़ कर निकले हैं। तो दरियाए नील जो है वो खुर्तूम की तरफ है और उसका ये मैप आपके सामने मौजूद है। दारफौर इलाका और है, और रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोने का पहाड़ नमूदार होने की जो पेशिन गोई इरशाद फरमाई वो फुरात के मुतल्लिक है। फुरात इराक में है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि नील और फुरात जन्नत की नहरें हैं। तो ये नील है, वो फुरात है। फुरात इराक में है, नील सूडान और जो है वो मिस्र के अंदर है। तो ये दोनों के दरमियान एक फ़र्क है, और जिस जगह इस वक्त जंग हो रही है दारफोर, वहाँ तक नील नहीं आता। ये बहुत लंबा फासला है। अल्फाशिर और दारफोर के जो इलाके हैं ये नील से बहुत दूर है। तो लोगों ने यहाँ पर ये पेशिन गोइयाँ देनी भी शुरू कर दी हैं कि ये सोने पे जो लड़ाई है, इमारात ये सोना ख़रीदना चाह रहा है और प्रॉक्सियाँ उसने खड़ी कर दी हैं। तो बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है और बहुत कुछ सुना जा रहा है। तो हक़ाइक़ से बाखबर रहना ज़रूरी है। सूडान मुसलमान मुल्क है, चाहे जनरल बुरहान किसी को कत्ल करें तो वो भी आगे से मुसलमान है, जनरल हमीद जनरल बुरहान की फ़ौजों को मारें तो वो भी मुसलमान है। तस्फिया ज़रूरी है, और इसकी बहुत सारी कोशिशें रियाज़ में हो चुकी हैं। बहुत मरतबा जनरल बुरहान और जनरल हमीद को रियाज़ में बुलाकर इस हवाले से कोशिशें हो चुकी हैं। बहुत बार इसकी कोशिशें बहरैन में हो चुकी हैं, ओमान में हो चुकी हैं कि दोनों के दरमियान सुलह करवा दी जाए, लेकिन ताहाल सुलह की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही। जनरल बुरहान ख़ुद को अशराफिया में से समझते रहे माजी में, 2023 में जब इस जंग का आगाज़ हुआ आपस में ये लड़े, और दूसरी तरफ जनरल हमीद जो है वो ये समझते हैं कि सूडान है ही हमारा, जनरल बुरहान और जैसी अशराफिया को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इस तरह की ये एक लड़ाई है और चल रही है। यकीनन किसी न किसी दर्जे में किसी न किसी को कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर हासिल है, असला मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ इमारात जनरल हमीद की मदद कर रहा है और जनरल बुरहान की कोई मदद नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है। जनरल बुरहान के मुतालिक कहा जा रहा है उसकी मिस्र मदद कर रहा है, तो मिस्र को जनरल बुरहान से क्या चाहिए और दूसरी तरफ इमारात को जनरल हमीदी से क्या चाहिए कि हमारा मिल बैठ कर ख़त्म करने की बातें हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। और खाकम बदन सूडान की तकसीम भी हो सकती है। इस वक्त लीबिया के कुछ इलाके, मिस्र के कुछ इलाके, सरहदी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, और दारफोर और अल्फाशिर के इलाके ये पैरामिलिट्री फ़ोर्स के कब्ज़े में है और वहाँ पर उनका एक अपना सुल्ता कायम हो चुका है। और दूसरी तरफ खुर्तूम और उससे मुल्हिका इलाके सरकारी फ़ौज के कब्ज़े में है और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर महाज आ रहा है, जंग बर्पा किए हुए हैं और लाखों की तादाद में लोगों की अमवात रिकॉर्ड की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 70,000 बतलाई है, जबकि गैर सरकारी तंजीमें 1.5 लाख से ज़्यादा अमवात बता रही हैं और 15 मिलियन लोग इस वक्त मुतासर हो चुके हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, अफसोसनाक वीडियोज़ हैं, बच्चों का कत्ल हो रहा है, ज़िंदा लोगों को दरगोर किया जा रहा है, वालिदैन के सामने बच्चों को मारा जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बयान किया जा सके, सिर्फ़ और सिर्फ अफसोसनाक सूरत हाल है।